السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک ایسے ٹاپک پہ بات کریں گے جو ہمارے معاشرے کے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ بات ایسی ہے کہ شادی کے بعد ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں ایک عالمہ ہوں اور میں آپ کی عزت اور آپ کی غیرت ہوں، اور آج سے ہم اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزاریں گے اور شریعت کی حدود اور لمٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو مینج کریں گے۔ لہذا انہوں نے اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارنے کا وعدہ کر لیا۔ تو وہ بندہ بڑا خوش ہوا بیوی کی باتیں سن کر۔ تو اس نے یہ سوچا کہ کم از کم اتنا تو فائدہ ہوا بیوی آنے کا کہ شریعت کی حدود کا تو پتہ چل جائے گا۔ تو لہذا وہ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ حالات بدلتے گئے، وقت گزرتا گیا۔ تو ایک دن اسی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ شریعت ہمیں کہتی ہے کہ ساس اور سسر کی خدمت واجب نہیں، لہذا ہمیں اس سے دستبردار ہو جانا چاہیے، اور اس نے علیحدہ گھر کا بھی مطالبہ کر دیا۔ تو وہ بندہ بڑا پریشان ہوا، تو اسے سمجھ نہ آئی کہ میں کیا کروں۔ تو اس کو پریشانی یہ نہیں تھی کہ علیحدہ گھر خریدنا، کیونکہ وہ اتنی استطاعت رکھتا تھا کہ بیوی کے لیے ایک علیحدہ گھر خرید سکے، لیکن جو اس کی اصل پریشانی تھی، اس کی اصل پریشانی یہ تھی کہ میرے علیحدہ ہو جانے کے بعد میرے والدین کی خبر گیری کون کیا کرے گا، میرے والدین کا کون خیال رکھے گا، ان کا کون سہارا بنے گا۔ جو اس کی اصل پریشانی تھی اس آدمی کی یہ تھی۔ لہذا وہ اس پریشانی کے اندر اس نے اپنے محلے کے ایک مفتی صاحب کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ تو وہ مفتی صاحب کے پاس گیا اور مفتی صاحب کو کہا کہ مفتی صاحب بات ایسی ہے کہ میری بیوی نے میرے والدین کی دستبرداری کا مطالبہ کیا ہے، اور اس نے اس بات کا بھی مطالبہ کیا ہے کہ میرے لیے ایک علیحدہ گھر کا بندوبست کیا جائے۔ تو مفتی صاحب اس نوجوان کی باتیں سن کر یہ کہتے کہ نوجوان، تیری بیوی کا جائز مطالبہ ہے۔ تو وہ نوجوان بڑی حیرانگی سے مفتی صاحب کو کہنے لگا کہ مفتی صاحب، میں آپ کے پاس فتویٰ حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ میں مسئلے کے حل کے لیے آیا ہوں، تو لہذا آپ مجھے وہ بات بتائیں کہ میں اس پریشانی سے نکل سکوں۔ تو مولوی صاحب نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا کہ ایک طریقہ ہے، ایک فارمولہ ہے، کیا پتہ کہ وہ فارمولہ کام کر جائے۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ آج تم اپنی بیوی کو جا کر یہ کہو کہ میں شریعت کے مطابق دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ میرے والدین کا خیال رکھے گی اور اسی گھر میں رہے گی، تو لہذا میں تمہارے لیے علیحدہ گھر خرید لیتا ہوں۔ تو وہ بندہ یہی بات اپنی بیوی کو جا کر بتاتا ہے۔ تو اس کی بیوی جلدی سے کہتی ہے کہ کیا ضرورت ہے دوسری شادی کرنے کی، میں ہی تمہارے والدین کی خدمت کروں گی، کیا تمہارے والدین میرے والدین نہیں؟ تو لہذا میں اس میں خوشی محسوس کروں گی۔ لہذا اس عورت نے اپنی زندگی اس کے والدین کے ساتھ گزارنے کا ارادہ کر لیا۔ دوستو، بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ شادی کے بعد عورتیں اپنے اوپر اتنا بوجھ کسی چیز کا محسوس نہیں کرتی جتنا بوجھ وہ اپنے ساس اور سسر کی خدمت کا محسوس کرتی ہے۔ عورتیں یہ سمجھتی ہے کہ جیسے ہم نے ایک ماں سے اس کا بیٹا خرید لیا ہے، جیسے ہم نے ایک باپ سے اس کی اولاد کو خرید لیا ہے، اور وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ شادی کے بعد تمام آسائشیں صرف اور صرف میرے لیے ہوں، اور جتنی بھی کمائی ہے میرے شوہر کی اس کی صرف اور صرف میں ہی حقدار ہوں، اور وہ جو اس کے دوسرے بہن بھائی اور اس کے والدین کو ایسا سمجھتی ہے کہ جیسے یہ اس کی نظر میں غیر ہو چکے ہیں۔ تو لہذا ان میں زیادہ تر جو عورتیں ہوتی ہیں، یاد رکھیں وہ عورتیں ہوتی ہیں، یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، وہ عورتیں ہوتی ہیں جو زیادہ پڑھی لکھی ہوتی ہیں، اور دوسری عورتیں وہ ہوتی ہیں جو امیر باپ کی اولاد ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ جو گھروں کو ڈیمیج کرتی ہے، جو گھروں کو شرارہ بکھیرتی ہے، جو ہنستے بستے گھروں کو جہنم بنا کر رکھ دیتی ہے، جو گھروں کی خوشیوں کو غمیوں کے اندر مبتلا کر دیتی ہیں، وہ عورتیں ہوتی ہیں جو زیادہ پڑھی لکھی ہوتی ہیں، یا تو وہ ہوتی ہے جو میر باپ کی اولاد ہوتی ہے، جس نے کبھی مشکلات دیکھی نہ ہو، جس نے کبھی آزمائشوں کو فیس نہ کیا ہو، جس نے کبھی پریشانیاں نہ دیکھی ہو، وہ گھروں کو زیادہ سے زیادہ ڈیمیج کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک اولاد پر سب سے زیادہ جو حق ہوتا ہے وہ اس کے والدین پر ہوتا ہے، اور ایک جگہ اور فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے والدین کو ناراض کیا کہ گویا اس نے خدا کو ناراض کیا۔ اب بات یہ ہے کہ عورتیں کیا کرتی ہے
کہ شادی کے بعد اپنے والدین تصور کرتے ہیں اور دوسرے والدین کو ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ اس کی نظر میں دشمن یا اس کی نظر میں غیر ہو چکے ہیں۔ اور یاد رکھیں، مرد خراب نہیں ہوتا، شادی کے بعد مرد خراب نہیں ہوتا، ہمیشہ شادی کے بعد مردوں کو عورتیں خراب کرتی ہیں۔ زیادہ تر جو مرد ہوتے ہیں وہ پوزیٹیو سوچتے ہیں، ان کی جو تھنکنگ ابیلٹی ہوتی ہے گھر والوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، وہ ہمیشہ پوزیٹیو ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، کیونکہ ان کا خون ایک جیسا ہوتا ہے، اور جن کا خون ایک ہو وہ کبھی منافقت نہیں کرتے، ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو لہذا شادی کے بعد جتنا بھی ڈیمیج کرتی ہے مرد کو، تو وہ عورت ڈیمیج کرتی ہے، مرد ہمیشہ خراب نہیں ہوتا۔ مرد تو بیچارہ دونوں طرف سے پھنسا ہوتا ہے، گھر والوں کی طرف سے بھی اور بیوی کی طرف سے بھی، اس کو گھر والوں کی باتیں بھی برداشت کرنا ہوتی ہے، معاشرے کی باتیں بھی برداشت کرنا ہوتی ہے، اور بعد میں جو عورتیں ہوتی ہیں وہ پتہ کیا کرتے ہیں، گھر کا شرادہ بکھیر کر تو وہ سارا ملبہ اپنے شوہر پہ ڈال دیتی ہیں کہ جو ہوا تیری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، جو کیا تو نے کیا ہے۔ یاد رکھیں، جو عورت اپنے شوہر اور اس کے گھر کے لیے بے سکونی کی وجہ بنے تو وہ پہلی بات کہ وہ شادی نہ کرے۔ وہ شادی اگر اس نے کرنی ہے تو وہ گھر چلانے کے طور طریقے سیکھیں کہ گھر کیسے چلاتے ہیں، گھر کو کیسے مینج کیا جاتا ہے۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ بالغ ہوتے ہی لڑکیوں کو یہ لگی ہوتی ہے کہ ہمیں شادی کرنی ہے، ہماری شادی کروا دیں، ہم نے اپنے گھر سنبھالنا ہے، ہم نے گھر والیاں بننا ہے۔ لیکن ان کو گھر چلانے کے طریقے، گھروں کو مینج کرنے کے طریقے، گھروں کے افراد کو مینج کرنے کے طریقے، گھروں کے اندر محبتوں کے بیج پروان چڑھانے کا نہیں پتہ ہوتا، تو کیا کرتی ہے 2-3 مہینے گزار کے طلاق لے کے گھر بیٹھ جاتی ہیں، اور وہ اپنے والدین کے لیے بھی عذاب اور وبال بن چکی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ انتہائی شرمندگی عورتوں کے لیے انتہائی شرمندگی کا باعث ہے۔ اس لیے میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ خدا را جس طرح آپ اس بات کی فکر کرتے ہیں نا، اس بات کی پریشانی لیتے ہیں نا کہ ہماری بیٹی کا جہیز کدھر سے آئے گا، ہماری بیٹی کا جہیز کیسے بنے گا، تو خدا را اس بات کی بھی پریشانی لیا کریں کہ ہم نے اپنی بیٹی کی ایک اچھی تربیت کرنی ہے، ہم نے اپنی بیٹی کو دوسرے گھروں میں جانے کے طور طریقے سکھانے ہیں، ہم نے اپنی بیٹی کو ایسے طریقوں سے آگاہ کرنا ہے کہ جس سے دوسروں کے گھروں کو مینج کیا جا سکے، جس سے یہ اپنے گھر چلا سکے، جس سے یہ اپنے گھر کے اندر محبتوں کے پروان بوئے جا سکے، جس سے یہ اپنے گھر کے افراد کے اندر جوڑ پیدا کر سکے۔ خدا را ایسے طریقے بھی اپنی بیٹیوں کو بتائیں۔ اپنی بیٹیوں کی آپ کو اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ ہم نے ان کی شادی کرنی ہے، اور شادی کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بیوی جو عورتیں ہوتی ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کو تنقیدوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپنے سسرال کی طرف سے، تو وہ جو آنے جانے والے ہوتے ہیں ان کی تنقیدوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یاد رکھیں، سسرال کے اندر لڑکی پر ہر اٹھنے والی انگلی اس کے والدین کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ لوگ یہی کہیں گے کہ اس کے والدین نے اس کی تربیت ایسی کی ہے، اس کے والدین نے اس کو یہ کچھ سکھا کے نہیں بھیجا۔ خدا را آپ احساس کریں اپنی اولاد کا، اپنی بیٹیوں کا احساس کریں، اور ان کو بتائیں یہ کام ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے، تم نے اپنے شوہر کی کیسے خدمت کرنی ہے، احساس کریں۔ شکریہ۔